اللہ آپ کے سارے معاملات سے آگاہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے تمام خوفوں اور پریشانیوں سے واقف ہے۔ وہ خوف جنہیں آپ دل ہی دل میں دبائے بیٹھے ہیں، وہ ساری انسیکیورٹیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، اور پتہ ہے اللہ کے آپ کے معاملات سے واقف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ جانتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے چلا بھی رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کب آپ کا خوف سرپرائز میں بدلنے والا ہے۔ وہ آپ کو یہ بات صرف اسی لیے بتا رہا ہے تاکہ آپ اطمینان میں آ جائیں کہ آپ کی زندگی بے ترتیب اور بے ڈھنگی نہیں ہے، بلکہ یہ درمیان کی رکاوٹیں ایک بہت کامیاب پلان کا حصہ ہیں۔ وہ پلان جو اس پرفیکٹ اللہ نے آپ کے لیے بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اکثر انسان ان نشانیوں کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کے دل کو مطمئن کر دے کہ اس کی ناممکن دعا اب شرف قبولیت پانے والی ہے۔ تو سنو، جب تمہاری کوئی من پسند دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے تو یہ دو خاص علامات بار بار تمہیں محسوس ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ تمہاری زندگی کے قوانین بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ لوگ تھے جو 300 سال بعد نیند سے اٹھا دیے گئے، سورج رک گیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ یہ ممکن نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرنا کہ اے میرے رب، میرے اس کام میں میری مدد کر اور آسانی پیدا فرما، اور بے شک تو ہی میرا بہترین کارساز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور بے شک سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر آج تم دعاؤں میں آنسو سے اپنی درد کی دوا کے طالب ہو اور تمہیں ہر راستہ تاریک نظر آ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے کوئی دیری یا اس کا تم سے کچھ چھین لینا مقصود نہیں۔ وہ مہربان تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک بہترین اور مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے، مگر تم اللہ کی مشیت کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو سمجھ نہیں پاتے۔ جان رکھو، اللہ تمہیں جو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، اور خدا جسے گرانا چاہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر ایک بہترین اور بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ میرا رب خود تم سے مخاطب ہے کہ تم دکھ میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھو۔ تمہارا رب اپنی ذات و صفات میں ہر ایک سے بالا تر ہے، اور اس کے کمالات لازوال ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ظالم اور سخت گیر نہیں۔ وہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود بھی تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے۔ تم کبھی اپنے رب سے مایوس مت ہونا، کیونکہ یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مدھم پڑتی دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشتی ہے، اور تمہیں وہ گلاب عطا ہوتے ہیں
جن سے کانٹے چھین لیے جاتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ اپنی بیش بہا رحمت کے دروازے کن لوگوں پر کھولتا ہے کہ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو نا، اپنی خاموش ہستیاں لے کر اس سے فریاد کرتے ہو، تو وہ رحمان اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے۔ وہ اپنی پرسکون یادوں میں لپیٹ کر تمہیں ہر درد اور غم سے آزاد کر دیتا ہے، پھر تمہاری دعاؤں کے ایسے خوبصورت جواب دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسو میں روتا ہے۔ تمہیں اس کی طرف صرف ایک قدم بڑھانے کی دیر ہوتی ہے، وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسونوں کے قریب ہے، اور تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں۔ تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کا پورا کرنا، تمہاری قسمت کا بگڑنا اور سنورنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم صرف اسی سے لو لگائے رکھو، اور جانتے ہو وہ کون سی 2 علامات ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کی مدد و رحمت کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ جس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ کھلنے لگی ہے اور اللہ تمہیں راتوں میں اٹھ کر مانگنا سکھا رہا ہے، تمہیں تہجد کی توفیق مل رہی ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ جسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، اس کی دعا اور چند آنسو انسان کی پوری تقدیر پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو، کیونکہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور بندہ مومن اپنے رب سے جو دعا کرتا ہے وہ قبولیت کا شرف پا لیتی ہے، اور اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ زمین والوں نے دیکھے ہوتے نہ آسمان والوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، اور اگر یہ دوسری علامات محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ جلد عرش سے تمہاری دعاؤں کی قبولیت آنے والی ہے، کہ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے خیالات پاک ہونے لگے ہیں اور نفس و اخلاق کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی روح میں موجود اوصاف حمیدہ کی نشو و نما کرتے ہو، تمہارے ارادے، نیت اور گمان مثبت ہونے لگے ہیں، تو جان رکھو کہ یہ اوصاف تمہیں اللہ سے وہ مدد دلواتی ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر چیز عطا کر دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں تمہیں اشارہ دے رہا ہے، اور نفس انسانی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی نیکی اور بدی اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ قرآن کہتا ہے، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آ رہا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو، وہ مدد کے لیے اکیلا کافی ہے۔ جان رکھو جس مہربان رب کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہے، وہی مہربان تمہاری خالص بندگی اور وفاداری کے بہترین سلے جب تمہیں نوازنا چاہتا ہے نا،
تو اپنی اقتدار اعلیٰ سے ہر ناممکن کو ممکنات میں بدل کر اپنی رحمت کی پرکیف ہواؤں سے تمہارے دلوں کو ٹھنڈا اور مسرور کر دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ بہت جلد کچھ ایسا کرے گا کہ تمہارے حق میں تمہاری سوچ سے بہت بہتر ہوگا۔ ان قریب وہ تمہاری پوشیدہ دعاؤں کے خوبصورت جواب دے کر تمہارے حق میں معجزہ خاص کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش اور آپ کی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرمائے، آمین۔ اگر ویورز میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔